پالیٹکس اینڈ پاور دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ نہیں ہو سکتے۔ ہر سیاسی جماعت صرف ڈومیسٹک اسٹریٹجی پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل انفلوئنس پر بھی بھروسہ کرتی ہے۔ آج کی سیاست صرف الیکشنز اور ووٹ بینک تک محدود نہیں رہی بلکہ گلوبل کنیکشنز اور لابنگ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز لابنگ کا سہارا لیتی ہیں، کبھی اپنی امیج امپروو کرنے کے لیے، کبھی کسی پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کبھی فارن پریشر بلڈ کرنے کے لیے۔ پاکستان بھی اس اسٹرینتھ سے الگ نہیں۔ مگر سوال یہ ہے، لابنگ کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کیوں اس پر اتنا انویسٹ کرتی ہیں اور اس کا ملک کی سوورینٹی اور ڈیموکریسی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آج ہم یہ سب انالائز کریں گے۔ لابنگ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے۔ OpenSecrets.org کے مطابق صرف 2023 میں US میں لابنگ پر $4.1 بلین خرچ ہوئے۔ امریکہ میں سپر پیکس یعنی کہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز اور لابنگ فرمز پولیٹیشینز اور پارٹیز کو فنڈ کرتی ہیں تاکہ پالیسی میکنگ میں انفلوئنس برقرار رہے۔ گارڈین جو کہ برٹش ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ 2024 میں شائع ہوئی، اس نے یہ انویسٹیگیشن کی کہ UK ہاؤس آف لارڈز کے کچھ ممبرز کارپوریٹ لابنگ فرم سے فائنینشلی لنکڈ ہیں جو سیکریٹلی پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ یورپین یونین بھی لابنگ کا بڑا سینٹر ہے۔ یورپی یونین پارلیمنٹری ریسرچ سروس کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین لابنگ انڈسٹری ڈیولپنگ کنٹریز کی ٹریڈ پالیسیز اور ہیومن رائٹس ریگولیشنز پر ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہیں۔ 2022 میں پاکستان GSP+ ٹریڈ بینیفٹس کے دوران بھی ایسے ڈپلومیٹک پریشرز کا شکار ہو چکا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز لابنگ اس لیے کرتی ہیں تاکہ پالیسی انفلوئنس حاصل کر سکیں۔ کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی 2023 کی ریسرچ کے مطابق دنیا بھر کی پارٹیز لابنگ فرمز کو ہائر کرتی ہیں تاکہ ان کا نیریٹو گلوبل لیول پر پروموٹ ہو۔ بروکنگ انسٹیٹیوشن کی ایک 2023 کی رپورٹ کہتی ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی پارٹیز لابنگ کے ذریعے اپنی انٹرنیشنل لیجٹمیسی بلڈ کرتی ہیں۔ فارن پالیسی میگزین کے انالیسس کے مطابق فارن لابنگ اکنامک لیوریج کا بھی ایک ٹول ہے جس میں ٹریڈ ایگریمنٹس اور ڈپلومیٹک ڈیلز کو پولیٹیکل انفلوئنسز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ پاکستان بھی لابنگ کا حصہ رہا ہے۔ یہاں مختلف سیاسی جماعتیں فارن لابنگ فرمز ہائر کرتی رہی ہیں تاکہ اپنے نیریٹو کو اسٹرینتھن کر سکیں۔ یہ صرف ایک پارٹی کی نہیں بلکہ ہر سیاسی جماعت کا ایشو رہا ہے۔ جب ایک پولیٹیکل پارٹی لابنگ کرتی ہے، اس کا صرف ڈومیسٹک اثر نہیں ہوتا بلکہ یہ نیشنل سوورینٹی کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ چیتھم ہاؤس کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق ان چیکڈ لابنگ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی ڈیموکریسی اور اکنامک انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کر سکتی ہے۔ دی اکانومسٹ کی 2023 کے انالیسس کے مطابق فارن گورنمنٹ سلیکٹو پولیٹیکل انفلوئنس کا سہارا لیتی ہیں تاکہ صرف ان نیریٹوز کو سپورٹ کیا جائے جو ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اکنامک پریشر لابنگ کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق ڈیولپنگ کنٹریز کی گورنمنٹ پر اکنامک بلیک میلنگ کا رسک لابنگ کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ پاکستان کا بھی یہ مسئلہ رہا ہے جہاں فارن لابنگ کا اثر ڈومیسٹک پالیٹکس اور ڈومیسٹک ریلیشنز تک پہنچتا رہا ہے۔ فارن لابنگ ایک کنٹروورشل اور ایتھیکل ڈائلیما ہے۔ ہارورڈ کینیڈی اسکول کی 2023 کی اسٹڈی کہتی ہے کہ ان چیکڈ لابنگ کسی بھی ڈیموکریسی کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ کچھ انالسٹ اسے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ٹول مانتے ہیں جبکہ دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ سوورینٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو نیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ریزالو کریں یا پھر فارن لابنگ کا سہارا لیں۔ کیا لابنگ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے؟ کیا یہ صرف ڈپلومیٹک ٹول ہے یا پھر نیشنل سوورینٹی کے لیے ایک چیلنج ہے؟ کونسل آف فارن ریلیشنز کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق اگر پولیٹیکل لابنگ کے رولز اور ریگولیشنز انفورس نہ کیے گئے تو یہ ڈیولپنگ ڈیموکریسیز کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ آج جو بھی پولیٹیکل پارٹی فارن انفلوئنس کا سہارا لے رہی ہے، کل وہ بھی اس سسٹم کا وکٹم بن سکتی ہے۔ یہی وقت ہے کہ پاکستان اپنی پولیٹیکل کنٹروورسیز کو نیشنل لیول پر ریزالو کرے تاکہ کسی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس کا سہارا نہ لینا پڑے۔